الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق اللہ هو مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ، شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، دنیا میں بھی گمراہی کی زندگی گزارے اور بے اعتدالی والی زندگی گزارے، بے راہ روی والی زندگی گزارے۔ یہ انسان جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھی پریشان حال رہے، اور کل قیامت کے روز جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس وقت بھی یہ عذاب کا شکار ہو جائے، جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ انہ لکم عدو مبین، کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا اس دشمن کی چال میں آ جانا اور ایمان کو، اعمال صالحہ کو، صراط مستقیم کو، اعتدال والی راہ کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ایمان والو، اسلام والو، ہم نے تمہیں جو بنایا ہے ایک معتدل امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اے ایمان والو، اے امت مسلمہ، ہم نے جو تمہیں عقائد دیے ہیں، عبادات دی ہے، معاملات کے بارے میں جو تمہاری رہنمائی کی ہے، معاشرت کے بارے میں جو تمہاری رہنمائی کی ہے، اخلاق کے بارے میں جو تمہاری رہنمائی کی ہے، علمیات کے بارے میں جو تمہاری رہنمائی کی ہے، سیاسیات کے بارے میں جو تمہاری رہنمائی کی ہے، تو غرض کہ ہر تعلیم، ہماری ہر ہدایت، ہماری ہر رہنمائی، اگر تم اس میں غور و فکر کرو گے، دیگر ادیان سے، دیگر مذاہب کی تعلیمات سے اس کا موازنہ کرو گے، تو تمہیں ہر جگہ اعتدال اور بیلنس نظر آئے گا۔ کیا کہہ رہا ہے اسلام، قرآن؟ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، اور ایسی تعلیمات دی ہے، ایسی رہنمائی تمہاری کی ہے کہ تم زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لو، زندگی کے کسی پہلو کو اٹھا کر دیکھ لو، اور اس پہلو سے متعلق، اس زندگی کے شعبے کے حوالے سے ہماری تعلیمات پر غور و فکر کر لو، تو تمہیں کہیں پر بے اعتدالی نظر نہیں آئے گی۔ اتنا بیلنس دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے،
اتنے بیلنس ہدایات ہمیں دی ہے زندگی گزارنے کے لیے. بڑا پیارا دین ہے، بڑا سچا دین ہے اور بڑا واضح دین ہے. کسی بھی جگہ کسی بھی پہلو میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی جو انسان کو سمجھ نہ آئے. ہر چیز بالکل واضح کر کے بتائی گئی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے جو تم کو دین دیا ہے اور تمہیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ دیگر تمام اقوام پر تم گواہ بن جاؤ. تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، تمہارے معاملات، تمہاری سیاست، یہ دیگر قوموں کے لیے کیا بن جائے؟ گواہی بن جائے. کہ دیکھو مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو کتنا کلیئر کٹ ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. ارے دیکھو مسلمانوں کی عبادت دیکھو کتنی شاندار نماز ہے، کیسے شاندار روزہ ہے، زکوٰۃ کا کیسا نظام ہے، قربانی کا کیسا نظام ہے، حج کا کیسا نظام ہے، حج کا کیسا سسٹم ہے. ان کی جو معاشرت ہے، ان کی جو سوسائٹی ہے، اس کو جا کر دیکھو وہ کتنی قابل عمل ہے اور کتنا بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے. ان کے اخلاق کی تعلیمات دیکھو، مسلمانوں کے اخلاق جا کر دیکھو، مسلمانوں کی سیاست جا کر دیکھو، کتنی بہترین سیاست کرتے ہیں یہ لوگ. ان کی سیاست کی بنیاد اخلاق ہے، بہترین اقدار ہے. تو تم جو ہے دیگر اقوام کے لیے کیا بن جاؤ؟ ایک نمونہ بن جاؤ، ایک گواہی تمہارے اعمال دے، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار گواہی دے. لیکن جب ہم قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، خود احتسابی کے عمل سے جب ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم کو گزارتے ہیں، تو یہ حقیقت واضح ہو کر 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آتی ہے کہ دونوں کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے. دونوں کے اندر قرآن حدیث ایک طرف اور ہماری جو زندگی ہے سب کی وہ ایک طرف. علامہ اقبال نے صحیح فرمایا کہ وزر میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. کوئی کل سیدھی نہیں، کوئی بات صحیح نہیں. عبادات کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ، توکل، اس کا ہم سب جائزہ لیں. اپنی معاشرت کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا، اخلاق کا ہم سب جائزہ لیں. ابھی سیاست کو ہم نے دیکھا، الیکشن ہوئے پچھلے ہفتے 1 ہفتہ ہو رہا ہے گزرے، اس میں کیا کیا ہوا، کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئی، اور ہفتہ بھر سے اس کا چرچا بھی واٹس ایپ وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کچھ اس دور میں کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے کہ پوری کے پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی، ایک محلے کی طرح. اب کوئی دور نہیں رہا ہم سے. جو چیز ہوتی ہے دنیا میں 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتی، ہمارے سامنے آ جاتی. تو جب ہم نے الیکشن ابھی ہوئے وہ ہمارے سامنے آئے، اس کی جو ہے خبریں ہمارے سامنے آئی، اور ہم نے اپنے شہر میں بھی دیکھا، اپنے محلے میں دیکھا. ہر شخص نے اپنے حساب سے جائزہ لیا اور اس کو قریب سے دیکھا، اس کا قریب سے مشاہدہ کیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی آئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے انتہائی اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار ہے. اور ہمیں خود احتسابی کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے. کہ جو یہ الیکشن ہوا کرتے ہیں، انتخابات ہوا کرتے ہیں، یہ جو الیکشن ہے، انتخابات ہے، وہ انتخاب برائے انتخاب نہیں ہوتی. انتخاب برائے انتخاب نہیں ہوتے. جو انتخاب ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی قوم کا مزاج، ان کا جو اخلاق ہے، اس کا
وہ اخلاقی اعتبار سے کیسی ہے، مزاج کے اعتبار سے کیسی ہے، وہ اس کا ایک آئینہ ہوا کرتے ہیں۔ الیکشن کیا ہوئی تھی؟ آئینہ بھی ہوتا ہے الیکشن ہے کہ ہر شخص اس آئینے کے اندر، ہر شخص سے کہیے، انفرادی اعتبار سے کہیے، قومی لحاظ سے کہیے، وہ قوم کا، اس فرد کا عکس، اس کا فوٹو، اس کی صورت اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ انتخاب کے آئینے میں، الیکشن کے آئینے میں کوئی بھی شخص اپنی فوٹو، اپنی قوم کی فوٹو، اپنے قوم کا عکس، اپنا عکس اس الیکشن کے فوٹو آئینے کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ بولیے، دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ الیکشن صرف الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی قوم کے اخلاق کو اور اس کے نظریے کو جانچنے کا کیا ہوتا ہے، اس کے مزاج کو جانچنے کا ایک پیمانہ بھی ہوا کرتا ہے، ایک آئینہ بھی ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی قوم اپنی صورت کو کہ کتنا خوبصورت ہے یا اس کے چہرے پر داغ ہیں، دھبے ہیں، وہ اس میں دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم جب اپنے جو الیکشن ہوا اس کا جائزہ لیتے ہیں، مشاہدہ کیا ہم نے، اس کا جائزہ لیا، کچھ تجزیہ کیا، تو بہت ایسی چیزیں جس کو ہم کو جاننا چاہیے، اس پر ڈسکس ہونا چاہیے، اس پر چرچا ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز اس الیکشن میں یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ ہمارے بہت سارے مسلم امیدوار، ہمارے بھائی، صرف عہدے اور منصب اور بھائی میں کارپوریٹر بن جاؤں، اقتدار کی ہوس کہ میری پارٹی جیت کر آ جائے، ان چیزوں کی ہوس ایسی ان کے اندر سما گئی، ایسی کہ جو ہماری شناخت ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو دینی ترجیحات ہے، ہماری جو فکری خود مختاری ہے کہ ہم کس فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری فکر کیا ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں پس پشت۔ اور ہمارے بھائی مسلم امیدوار ایسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے الیکشن لڑا جن پارٹیوں کے یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بالکل ان کی جو بنیاد ہے سیاست کی وہ اسلام دشمنی اور مسلم نفرت پر قائم ہے۔ کن سے الیکشن لڑا انہوں نے؟ کن سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارموں سے جن کی سیاست کی بنیادی کیا ہے؟ نفرت، اسلام دشمنی، مسلم دشمنی۔ ایسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے وہ امیدوار بن کر بھائی کھڑے ہوئے، اور جب ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ بھائی یہ سیاسی حکمت عملی ہے۔ کیا جواب آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی حکمت عملی ہے، یہ سارے پنڈے بھی اور یہ سارے پیترے بھی کھیلنا پڑتے ہیں انسان کو۔ تو بھائی یہ سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ ایک فکری لغزش ہے اور سنگین فکری لغزش ہے۔ یہ سیاسی حکمت عملی نہیں کہا جائے گا اس کو اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی تعلیمات کی روح سے، کہ سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنگین فکری لغزش ہے ایک بہت بڑی۔ اس سے پھر انسان کی جو فکری خود مختاری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، اس سے انسان پھر کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ دستبردار ہو جاتا ہے، اس کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ کھو دیتا ہے۔ کہ وہ لوگ جو کل تک جن کے ہاتھ ہمارے گریبان تک اٹھ رہے تھے، ہماری مسجدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا جن کو پاس و لحاظ نہیں تھا، جن کو رسول کی شان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، قرآن کی
شان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. وہ لوگ جن کی زبانوں سے ہمارے قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف شعلے ابل رہے تھے، آپ نے اقتدار کی ہوس میں اب جو ہے انہی کے ساتھ، یعنی کہ کندھے میں گلے میں ہاتھ ڈال کر یا ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم اقتدار کی کرسیوں تک جا رہے ہیں. تو بتاؤ کہ نظریہ کہاں گیا؟ نظریہ کہاں گیا؟ ایک ذلیل جو خود مختاری ہوا کرتی وہ کہاں گئی؟ آئیڈینٹی کہاں گئی؟ شناخت کہاں گئی؟ ہے نا؟ تو یہ چیز بھی ہم کو دیکھنے کو ملی جب ہم نے الیکشن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ایک شکل ہم کو اپنی یہ بھی نظر آئی، ایک شکل یہ بھی نظر آئی، اور ایک صورت اور ایک داغ اور ایک دھبا اور نظر آیا کہ بعض بھائی ایسے بھی تھے، بعض مسلم امیدوار کہ وہ صرف الیکشن میں اس لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو فرقہ پرست جو لوگ ہیں، فرقہ پرست جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے اپنے مہرے کے طور پر ان کو کھڑا کیا ہوا کہ تم کو یہاں سے کھڑے ہونا ہے، صرف اس لیے کھڑے ہونا ہے، تم کو جیت کے آنے والے نہیں ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے جو ہے مسلم ووٹ کٹ جائیں گے اور تقسیم ہو جائیں گے. کیوں کھڑا کیا ہوا تھا ان کو بھی پتہ تھا میں کچھ جیت کے آنے والا نہیں، لیکن اس کو چونکہ مالی مفاد نظر آیا، وقتی فائدہ اس کو نظر آیا. کیا نظر آیا؟ وقتی فائدے کی وجہ سے، مالی مفاد کی وجہ سے اس نے یہ چیز کو، اس عمل کو انجام دیا. تو یاد رکھیے اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیز خیانت میں داخل ہے، قومی غداری میں داخل ہے، اور یہ منافقت میں داخل ہے. اگر کوئی شخص محض ووٹ کٹنگ کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو کیوں کھڑا کیا گیا، کچھ مالی مفاد اس کو حاصل ہو گیا، وقتی فائدہ اس کو حاصل ہو گیا، تو ایسی اگر صورتحال ہے تو یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ کس کھانے میں رکھیں گے اس کو؟ قومی غداری کے کھانے میں رکھا جائے گا، اس کو جو ہے خیانت کے کھانے میں رکھا جائے گا، اس کو منافقت کے کھانے میں رکھا جائے گا. تو بھئی الیکشن کے آئینے میں ہماری ایک تصویر یہ بھی سامنے آئی ہے، اور الیکشن کے آئینے میں ایک چہرہ ہمارا یہ بھی آیا. ایک عیب ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض جو نامور اور قداور بڑے سیاسی لیڈران، ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو سیاسی اسٹیج ہے وہاں سے خطاب کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، انسان ہے کہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا مسلم سیاستدانوں کی طرف سے، مسلم لیڈران کی طرف سے، کہ وہ اپنے خطاب میں جو ہے اپنی فکر پیش کرتے، جو گزشتہ انہوں نے کام کیے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، مستقبل کے منصوبے لوگوں کو بتاتے، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے. کرتا ہے انسان سیاست میں، وعدے بھی کرتا، بڑے بڑے وعدے بھی کر لیتا، ایسے وعدے بھی کر لیتا ہے جو اس کو وہ نبھانے والا نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، کرنا نہیں چاہیے اس طرح کے وعدے، کہ یہ تو اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے انسان، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بجائے اس کے کہ اپنی فکر لوگوں کے سامنے رکھتے، اپنے کام لوگوں کو بتلاتے، مستقبل کے منصوبے لوگوں کو بتلاتے، اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا اپنے اسٹیج پر کہ جو دوسرا مسلم امیدوار ہے، جو کسی دوسری پارٹی سے کھڑا ہوا ہے، اب اس کا نام لے کر اس کا نام لے کر اس کی تنقید شروع کر دی، اس کی تنقید شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دی. صرف تنقید اور تنقیسی نہیں، صرف تحقیر نہیں، ہاں بلکہ تحقیر شروع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تو یہ صورت بھی سامنے آئی بھائی، سیاسی اسٹیج ہے، انسان لوگوں کو مائل کرتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، وعدے کرتا ہے، اپنے کام بتاتا ہے، لوگوں کو کیا ہو نہ کیا ہو لیکن بتاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز اس حد تک آگے چلی جائے کہ ہم جو دوسرا بندہ ہے، اور اگر وہ قابل احترام بندہ بھی ہو، تو اس کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، قرآن بھائی ہم کو اس سے روکتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم،
کہ تم کو کسی کا مذاق اڑانے کی، تمسخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی. اور قرآن اسلامی جو تعلیمات ہے ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کسی کی جو ہے اختلاف کسی سے کر سکتے ہیں، اختلاف کی اجازت ہے، لیکن آداب کی رعایت کرتے ہوئے. اسلام ہم کو اختلاف کی اجازت بولو دیتا ہے، منع نہیں کرتا اختلاف کرنے سے. ظاہر سی بات ہے سب انسان ہے، ہماری رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم حق بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سامنے والا ہے وہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہونے پائے. ہم حق بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ توازن ہونا چاہیے، اس میں الفاظ نپے تلے ہونا چاہیے، اس کی عمر کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے عہدے کا، اس کے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہم کو یہ کتنی بیلنس تعلیم ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اختلاف ہی مت کرو، اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ اختلاف کرنے ہی منع ہے. انسان جب ہے تو اختلاف ہوگا، میرا مزاج الگ ہے، آپ کا مزاج الگ ہے، میرے سوچنے کا انداز الگ ہے، آپ کے سوچنے کا انداز الگ ہے، تو اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اختلاف کرنے کی کیا ہے؟ کچھ آداب ہے، کچھ کنڈیشن ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے. تو ایک چیز بھائی ہم کو اس الیکشن میں یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ تحقیر تک معاملہ پہنچ گیا، جو ہے تمسخر تک اور مذاق اڑانے تک یہ معاملہ پہنچ گیا. اور یہ حقیقت ہم کو جاننا چاہیے، ہماری ایک ذہنی تربیت ہونا چاہیے کہ جس سیاست کی بنیاد زبان کی بحثیاتی پر ہو، کس پر ہو؟ زبان کی بحثیاتی پر ہو، لوگوں کی تحقیر کرنے پر جس سیاست کی بنیاد ہو، تو وقتی طور پر تو جو مجمع رہتا ہے زندہ باد مرد آباد والا ہے، تو تھوڑی سی انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ واہ مل جاتی ہے، داد مل جاتی ہے. لیکن وہ جو قوم ہے اپنا جو اخلاقی جو سرمایہ ہے وہ خاموشی سے کھو دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ اپنا جو اخلاقی سرمایہ ہے اس قوم کی آپ تربیت کیا کر رہے ہو؟ اس بات کی تربیت کر رہے ہو اپنے اسٹیج سے، لوگوں کی تحقیر کر رہے ہو، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو اور اس سے واہواہی لوٹ رہے ہو. تو وقتی واہواہی تو مل جائیں گی، وقتی داد تو مل جائیں گی، لیکن آپ کی قوم جو ہے اخلاقی سرمایہ کو کیا کر دیں گی؟ بولو، کھو دیں گی اس کو. تو الیکشن میں یہ چیز بھی ہم کو دیکھنے کو ملی. ایک چیز اور ہم کو الیکشن کے اس میں دیکھنے کو ملی کہ جو امیدوار تھے اور وہ فاتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، ان کے مقدر میں لکھا تھا کامیاب ہو گئے. تو کامیاب ہونے کے بعد، جیتنے کے بعد ان کا جو رویہ سامنے آیا، ان کا جو طرز عمل سامنے آیا، تو جیتنے کے بعد شکر گزاری کے جذبات ہونا چاہیے انسان کے اندر، ایک وقار اس کا ہونا چاہیے اور خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دے دی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر میرے لیے دل میں بات ڈالی ہے. تو ایک شکر گزاری کا جذبہ، ایک وقار، ایک تمکنت ہونا چاہیے. تو وہ ساری کے ساری چیزیں پس پشت ڈال دی. اور کیا چیز ان کی سامنے آئی؟ وہی بھائی جو دیگر قوموں کا وتیرہ ہے، ان کی عادت ہے کہ لہو لعب، وہی گاجے باجے، شور شرابہ، ہنگامہ. وہ گلال پھینکتے، ہم کیا پھینکتے وہ ابیر، وہ گلال کی طرح ہی ابیر ہے، کوئی اسلامی چیز نہیں. وہ ابیر ہم سمجھتے وہ ابیر جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وہ بھی مسلمانوں کی نہیں. جیسے گلال مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ جو مٹی ہے وہ ابیر قبر میں بھی ڈالتے ہیں لوگ اس کو، تو بس وہ خوشبو کی طرح ہے. اسلام وہ قبر سے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ مٹی میں اصل پیچھے کفن وغیرہ بھی بیچا کرتا تھا تو وہ نہیں ہو تو لوگ بہت ناراض ہوتے تھے، یہ سنی 24 نمبر مولانا ہے. حالانکہ ان کے پیسے بچ رہے ہیں، اس میں سستا ہو جا رہا ہے، 200-300 روپے میں وہ سامان سستا مل رہا ہے، تو نہیں وہ ہونا. تو وہ ابیر بھی بھائی مسلمانوں کا نہیں ہے، تو وہ ابیر اڑایا جا رہا ہے، گاجے باجے اور ایک طرح کا بھائی دھینگا مستی ناچ گانا.
اور اسی طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس جیت کو منایا جا رہا ہے، فتح کو منایا جا رہا ہے جیسے کہ دیگر قومیں مناتی ہے۔ تو بھئی یہ مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا نا چاہیے۔ جو امیدوار ہے منانے والا وہ ہے جو الیکشن میں جب کمپین چلا رہا تھا تو اللہ رسول کی بات کر رہا تھا، اللہ رسول کے حوالے دے رہا تھا، دین کی باتیں کہہ رہا تھا، رسول اللہ کی باتیں کر رہا تھا، لیکن جب جیت کر آ گیا تو جب اس کی جیت کا نظارہ ہو رہا ہے تو سارے کام کون سے کر رہا ہے؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہ ہوئے سارے اعمال دیگر قوم جیتنے کے بعد یہ عمل۔ تو اسلام ہم کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ ایک مسلمان خوشی میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ خوشی حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا ہے تو اس موقع پر شکر بنتا ہے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور زیادہ جو جذبات ہے یعنی کہ جو خدمت کے جذبات ہے اس کا اور ریویژن ہونا چاہیے قوم کے سامنے کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا الیکشن کے موقع پر، اب انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ وعدوں کو پورا کروں گا۔ تو یہ طرز عمل سامنے آنا چاہیے، لیکن یہ طرز عمل سامنے آنے کی بجائے کیا؟ یہ دھیما مستی، ناچ گانے، اسراف اور پیسوں کو اس طرح لٹایا جانے کی تصویریں ہمارے سامنے آئی گویا کہ جائز ہو گیا، حالانکہ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ یقیناً جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے، اس طرح ناجائز اور حرام کاموں پر اپنا پیسہ روپیہ لٹانے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی۔ یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے نعرے لگانے والے اور بعد میں اس طرح دھنگا مستی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور ایک چیز کیا دیکھنے آئی بھائی؟ اس کا بڑا شور ہے۔ وہ چیز دیکھنے میں یہ آئی کہ ووٹ جیسی جو قیمتی قومی اور ملی سرمایہ ہے، ہماری قوم کا بھی سرمایہ، ہم ہر بھی قوم ہے اور ہمارا ملی سرمایہ بھی ہے، تو اس ملی اور قومی سرمایہ کو خریدا بھی گیا اور بیچا بھی گیا۔ تو شرعی نقطۂ لحاظ سے، اسلامی نقطۂ لحاظ سے، نہ صرف یہ کہ اسلام جو ہے ہم کو جو ملکی قانون ہے اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو اس پر بھی ہم کو کہتا ہے کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے، فرض ہے، چونکہ ہم ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، ایک آئین کے تحت ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو آئین کی پاسداری کرنا، یہاں کے قوانین کی پاسداری کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، فرض ہے۔ تو جو انتخابی ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے اس کے لیے خلاف ہے، پیسے دینا۔ تو ایک تو ہم نے جو ملکی قانون تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی اسلامی نقطۂ نظر سے، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے کو اور رشوت دینے والے کو دونوں پر لعنت فرمائی۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی، دونوں جہنمی۔ اور یہ صریح جو ہے رشوت کے زمرے میں آتا ہے، کس کے؟ بالکل صریح خیانت ہے اور یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے اس طرح پیسے لینا دینا، تو اس زمرے میں یہ آتا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ ایک اجتماعی فیصلے میں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، وہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اجتماعی فیصلہ اگر حرام کی نظر ہو گیا، کس کی نظر ہو گیا؟ تو اس سے نکلنے والا جو اقتدار ہے، اس سے نکلنے والا جو نتیجہ ہے، بتاؤ اس میں برکت ہو سکتی؟ تو جو پیسے لینے والے ہیں، دینے والے ہیں، مسلم سیاستدان ہیں، ان کو اپنی قوم کا یہ مزاج بنانا چاہیے تھا، ان کے اندر یہ شعور بیدار کرنا چاہیے تھا، ان کا شعور روشن کرنا چاہیے تھا کہ یہ مالی وقتی فائدہ ہے لیکن اس کی قیمت قوم کو چکانا پڑے گی۔ کیا شعور دینا چاہیے تھا ان کو؟ اس کی قیمت قوم کو چکانا ہے، اور وہ قیمت ہے اخلاقی زوال کی صورت میں اور اجتماعی خسارے کی صورت میں، اس کی تم کو قیمت چکانا پڑے گا۔ یہ اخلاقی زوال کی علامت ہے کہ انسان چند ٹکوں کے لیے جو ہے بھئی مارا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کے پیچھے گھوم رہا ہے، اس کے پیچھے گھوم رہا ہے، روپیوں کے لیے، پیسوں کے لیے، اور ایک ایسا کام کر رہا ہے جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ مسلم امیدواروں کی طرف سے بھی باتیں آئی، غیر مسلموں کو چھوڑو، ان کی بات نہیں ہو رہی،
وہ پارٹیاں، وہ مسلم امیدوار جو اپنے آپ اسلام کا دعویٰ کرتے، اپنے آپ کو اسلامی بتاتے، ان کی طرف سے بھی باتیں ہوئی، تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ قوم کو کیا شعور دیتے؟ یہ شعور دینا چاہیے کہ وقتی چیز ہے پیسہ روپیہ، لیکن جو اخلاقی زوال ہو رہا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت کی صورت میں نکل رہی چیز۔ تو ایک چیز اس انتخابات کا جو آئینہ ہے، اس میں ہم جب اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنی تصویر دیکھتے ہیں، تو بہت ساری تصویر، بہت سارے داغ دھبے میں نے آپ کو بتائے، اس میں ایک داغ دھبا یہ بھی نظر آیا کہ جو امیدوار جیت گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، فتح ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تو ان کو مل گئی، لیکن جیتنے کے بعد بجائے اس کے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو فتح کا تصور ہے وہ غرور کا تصور نہیں، عاجزی کا تصور دیتا ہے اسلام۔ کس کا؟ شکر گزاری کا تصور پیش کرتا ہے، خدمت گزاری کا تصور پیش کرتا ہے فتح کی صورت میں۔ تو انہوں نے سرکشی اختیار کی، اس طرح جشن منایا کہ جو ان کا مخالف تھا پارٹی والا، تو انہوں نے جب جیت کر آئے تو اس کے خلاف دشمنی والے نعرے بلند کرنا شروع کر، اس سے ملک کی فضا مسموم ہو گئی۔ ٹی وی چینلوں پر ان کے بیان چل رہے، یہ دیکھو یہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یہ دیکھو مسلمانوں کا ساتھ دو، ابھی تم نے تھوڑا سا ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ایسا کرتا مسلمان، ہم تم کو انٹرویو دیں گے، بھائی کا ایریا ہے یہ، ایسا بیان دیں۔ بھائی اللہ کے بندے، تو جیت کر آیا ہے تو اتنا آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری وجہ سے دیگر جو مسلمان ہیں، گاؤں دیہات میں جو مسلمان بستے ہیں، ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ ان کے لیے، ہم تو شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ گاؤں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، بہت ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ کے ایسی ٹرم، آپ کا ایسی زبان جس سے ایک طرح کی سرکشی ظاہر ہو، غرور اور نخوت اور تکبر جس سے ٹپکتا ہو، فتح میں آ کر آپ کو ایسی زبان استعمال کرنے کا اسلام تعلیم نہیں دیتا آپ کو۔ تو یہ چیز بھی ہم کو دیکھنے کو ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ حالانکہ چھوٹی موٹی فتح نہیں تھی، مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کس شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، آپ عاجزی کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ کا جو سر ہے وہ اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا ہے، اونٹنی کے اتنی عاجزی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی فتح دی، کتنی بڑی کامیابی دی۔ یہ ہے اسلام میں فتح کا تصور، بالکل عاجزی ہے، اور آپ انتقام لینے کی باتیں نہیں کر رہے۔ آپ کہہ رہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن سے، ہندا کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن سے، پھلا کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن سے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امن سے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ فتح کے بعد کیا تصور ہے؟ کیا دل کی جذبات کیا ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہے؟ آج معافی کا دن ہے، آج کسی سے انتقام ہے۔ اور ایک چھوٹا سا کارپوریٹر بنا تو کہہ رہا میں کسی کو گلی بھی نہیں آنے دوں، اپنے ایریے میں کوئی آنے کا نہیں۔ تو یہ ساری کے ساری تصویریں جو ہے ہم کو انتخابات کا جو آئینہ لگا تھا اس میں ہم کو دیکھنے کو بھئی اپنی ملی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اپنے خود احتسابی کی اپنا جائزہ لینے کی ازحد ضرورت ہے۔ کریں گے سبھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنتیں ادا کر لیں۔